مسلم شریف میں حدیث ہے, طبرانی میں موجود ہے. اللہ نے اسے شفا دی, اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے, کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی. اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے راستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے, سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے. ابھی اس کے بال کالے ہیں, چڑھتی جوانی ہے, دعا کی تو اللہ نے, اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتے, اندھے آتے تو شفا یاب, برس والے آتے تو اللہ سے دے. جوان ہے, بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا, وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی. بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی, تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی ہے. بادشاہ سجدے کراتا تھا, اپنے آپ کو منواتا تھا معاذ اللہ. کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے, اور وہی رب ہے جس نے مجھے اندھے کو آنکھیں دی ہیں, وہی ہے میرا مالک. کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں. بادشاہ نے اسے سزا دی, ستایا. اس نے بچے کا پتہ بتایا, پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا. راہب بھی قتل ہو گیا, نابینا بھی قتل ہو گیا. بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے. بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے, میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. میرے لیے نہیں, اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگتے, اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. یہ دعا مانگی, جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے, پہاڑ سے گر کے مر گئے. بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس, کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے. جوان کا ایمان دیکھو, میرے رب نے مجھے, بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا ہے, میں بچ گیا ہوں, تو جھوٹا ہے, میرا رب سچا ہے. اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں, کشتی میں بٹھاؤ, بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو. بیٹھے کشتی میں, دریا کے بیچ گئے, اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. بس ایک طوفان سا آیا, جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے. وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس, اسی کے پاس, کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے, تیرے پاس آیا ہوں. وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے, کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے, لوگوں کو اکٹھا کرے, پھر تو مجھے تیر مارنا, میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے, میں مر جاؤں گا. اللہ کا بندہ نوجوان, ایمان دیکھو, مرنے کے طریقے بتا رہا ہے, میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا. یہ بات کہی, بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا, ملک سارا باہر آ گیا, درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہنے لگا بھائی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا, مار نہیں سکا, اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا. اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے, میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا, ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا. اسے کہو رب کے نام پہ مارے, مر جاؤں گا. بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا, پیشانی میں لگا, بچے کی روح پرواز کر گئی. جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, سارے مسلمان ہو گئے, سارے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے. فرمایا وہ نوخیز ولی تھا, ابھی جوان رانا تھا, ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے, لیکن اسے اللہ کو راضی کیا, رب کریم کو راضی. ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں, ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے, اب مسجد ہی ہے, اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں. تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے, لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کا وقت آئے, جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا, مجھے سفر کے لیے جانا تھا, تو تھوڑی سی کھجوریں, تھوڑا سا سرکہ, ایک شہد کی بوتل, چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی. میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا, غیر رمضان تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا, بکریاں چرا رہا. اے جوان, آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا, گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو, روزے بھی نہیں تھے. کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے.
फरमाते मैंने कहा पता करूं कि निरा नेक ही है कि परहेजगार भी है। नेक वो होता है जो नमाज पढ़े रोजा रखे, परहेजगार वो होता है जो गुनाह से बचे, वो परहेजगार होता है। कहा पता करूं परहेजगार भी है कि नहीं। कहते मैं करीब गया तो मैंने जाकर उसको कहा भाई तेरी बकरियां बड़ी प्यारी है, मेरा दिल करता है एक बकरी मुझे दे दो। कहते वो जवान, गुर्बत भी, परेशानी भी, पर दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं, धब्बे नहीं होते। गुर्बत है। कहा जनाब एक बकरी दे दो। आने लगा जनाब बकरियां मेरी नहीं, बकरियों का मालिक कोई और है। कहते मैंने आजमाने के लिए कहा कि बकरियों के मालिक को कहना एक बकरी भेड़िया ले गया है, कह देना भेड़िया ले गया है। तो कहते उसने मेरी तरफ देखा, गर्द से उसके बाल अटे हुए, आंखों में रोशनी, चेहरे पे इत्मीनान, लबो लहजे में ईमान की ताकत, नौजवान। कहने लगा हुजूर बकरियों के मालिक को तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, जब अर्श का मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कहते हैं मैं कांपने लगा, उसकी बात सुन के वापस आया, जो काम निकला था वो छोड़ा, वापस लौट आया। मैंने पता किया किसका गुलाम है, पता चला फला आदमी का है। कहते मैंने पहले गुलाम खरीदा, फिर पता किया तेरे पास बकरियां कितनी है, उसने कहा 400। कहते मैंने मालिक से सारी बकरियां खरीदी, फिर गुलाम को बुलाया, फिर वो बकरियां तोहफे में दी, तोहफे में। कहने लगा हुजूर ये सारा कुछ मुझे कैसे मिला। मैंने कहा तेरा ईमान बड़ा पुख्ता था तो मेरे रब ने तुझे इनाम अता फरमाया। इराक से आई, उसकी 5 यतीम बच्चियां थी तो उसे जरूरत थी वजीफे की। उसने कहा हुजूर मेरी 5 यतीम बेटियां हैं, मुझे वजीफा चाहिए। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक बेटी का नाम पूछा, वल्दियत पूछी, वजीफा लिखा। औरत कहने लगी अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची का वजीफा लग गया। दूसरी का नाम पूछा, वल्दियत पूछी, उम्र पूछी, वजीफा लगाया, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी यतीम बच्ची का वजीफा। 4 बच्चियों के वजीफे उमर लिखते रहे, खातून अल्लाह की हम्द करती रही। 5वीं का लिखने लगे तो कहने लगी मैंने जमाना बड़ा देखा है पर उमर बिन अब्दुल अजीज तेरी तरह का बंदा नहीं देखा। अब फरमाने लगे अब मैं 5वीं का वजीफा नहीं लिखता, चारों का वजीफा जाके गवर्नर से मंजूर करा ले और चारों को कहना थोड़ा थोड़ा 5वीं को भी दे दे। हुजूर क्यों नहीं लिखते। फरमाया जब तक तू हम्द के लायक रब की हम्द कर रही थी मैं वजीफे लिख रहा था, अब तूने मेरी तारीफें शुरू कर दी। अपनी तारीफ पर कैसे वजीफा लिखूं, वो तो हम्द के लायक है, उसकी हम्द होनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी तारीफ पर, अपनी खुशामद पर मैं नहीं लिखता। जा अल्लाह ताला तेरी लिए बेहतरी करे। वो खातून कहती है मैं वहां से आई, मुझे महीनों लग गए, सफर लंबा था, इराक पहुंची तो इराक के गवर्नर को जब मैंने वो रुका दिया तो उनकी चीखें निकल गई, तड़प के रोए। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगी बीबी जिस नेक आदमी ने तुझे ये लिख के दिया था ना, चंद दिन हुए उनका इंतकाल हो गया। वो खातून फिर रोई, कहने लगी यतीम बेटियों का अब क्या बनेगा। तो आप फरमाने लगे बीबी जब अमीर उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा हो तो गवर्नरों को भी अल्लाह कुछ तौफीक दे ही देता है। अगर उन्होंने तेरा वजीफा जिंदगी में लिखा था तो तू फिक्र न कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगा वजीफा पहुंचता रहे।